آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے آنے پر اٹھنا آپ کو بہتر لگتا ہے یا نہ اٹھنا بہتر لگتا ہے؟ ویسے جنرلی کوئی اگر کسی کی تعظیم کی جائے تو ظاہر ہے کہ اس کا نفس پسند کرتا ہے اس کو. اب میرا معاملہ کچھ اس طرح کا ہے کہ میں چونکہ ایک تنظیمی فرد ہوں اور یہ جب رش ہو اس وقت اٹھنے کے نفع نقصان سے واقف ہوں. میں بہت دیکھا ہے، بارہا دیکھا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ میں آیا یہ اٹھے، پھر بعض وقت اٹھ کر یہ لپکتے ہیں آگے. جب آگے بڑھتے ہیں اچھا پھر اب انہوں نے جو جوش میں آ گیا کر لیا، نعرے لگا لیے سب کچھ، اب کیا کرنا ہے؟ اب ان کو بیٹھنا ہے نا. اچھا اب یہ بیٹھیں گے نا تو ایک ادھر گرے گا ایک ادھر گرے گا، یعنی اس کے اوپر گرے گا، اس کو نہیں مارے، کسی کو مطلب پیچھے جاؤ تو وہ بیچارہ. اب جو لوگ پہلے سے آ کے بیٹھے ہیں ان کے اوپر پیچھے والوں نے چڑھائی کر دی آ کے جوش میں آ کے. اب جو حقوق العباد اس میں تلف ہونے ہیں، دل آزاریاں ہونی ہیں، یعنی یہ بہت سارے تماشے سمجھو میں دیکھ دیکھ کے بوڑھا ہو گیا. آپ کو رمضان المبارک کے تو مناظر یاد ہی ہوں گے، جو اتنا یہ دیوانے لپکتے تھے. یہ دیوانگی وہ دیوانگی مناسب نہیں ہے جو مطلب شریعت کا پاس نہ رکھے ہوش و حواس کے باوجود. تو یوں بعض اوقات یہ اٹھتے ہیں نا تو مسائل ہو جاتے ہیں، ان کو جگہ نہیں ملتی. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ جو بیچارہ پہلے سے بیٹھا ہوا ہے شرافت سے، وہ غریب منہ لٹکا کے پیچھے چلا جائے گا. اب اس کے دل پر گزرے گی کیا؟ ایک تو یہ نقصان ہے. پھر یہ کہ جب یہ اٹھیں گے نا تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں انتظار کر کر کے جیسے کہ یا اس کو دیر ہو گئی یا نہ ہے تو اس آڑ میں وہ چلے جائیں گے. یہ الگ نقصان ہے، سمجھے؟ تو یوں مطلب اس کے فوائد کیا اٹھنے کے؟ آپ لوگ اٹھے، اس میں کتنے نمازی بن گئے، کتنوں کو سنتیں آ گئیں، کتنی نیکیاں اللہ کرے. خیر وہ جو حسن زن کی بنا پر، ہاں یہ نیکی تو ہے اس میں، جبکہ اس میں کوئی حقوق العباد وغیرہ تلف نہ ہوتے ہوں. لیکن یہاں حقوق العباد تلف ہونے کا خطرہ ہے، ہر ایک تلف کرتا ہے نہیں. جیسے کہ سب کے سب بالفرض جہاں بیٹھے تھے وہیں کھڑے ہو گئے، نہ آگے بڑھے نہ پیچھے ہٹے، تب تو مطلب کوئی نقصان کا خطرہ نہیں ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، عموماً آگے بڑھتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں دائیں بائیں، تو یوں مطلب وہ معجون مرکب بن جاتا ہے. اور جو پریشانیاں ہوتی ہیں میں نے آپ کو بتایا، میں نے دیکھا ہے پریشانیاں اس طرح جیسے کہ نماز پڑھنی ہے اور یہ آگے اسی طرح. تو پھر جو حال ہوتا ہے صفوں کا، اس کا بھی مجھے تجربہ ہے. توبہ نہیں، پھر صفیں درست ہو نہیں پاتی، اتنی دھکم پیل ہوتی ہے. اور بعض اوقات کوئی پیچھے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو یوں مطلب یہ آڑی ٹیڑھی صف بنا کر انہوں نے نماز تجربات کر کر کے. تو اب میں مطلب سمجھاتا رہتا ہوں کہ میں جب آؤں کم از کم یہ کہ کھڑے نہ ہوں. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو میں اندر نہیں آتا، باہر کھڑا رہ جاتا ہوں. کئی بار میرا تجربہ ہے جب اجتماعات میں جاتا تھا کہ یار یہ تلاوت کے اپنے آداب ہیں، اور میں یہ قرآن جو سننے حاضر ہوئے ہیں ان کے لیے فرض ہے کہ یہ توجہ سے سنیں. اور میں جاؤں گا تو یہ اڑا اڑی کر دیں گے، کوئی نعرہ لگا دے گا، کھڑے ہو جائیں گے، تو یہ تلاوت کا جو مسئلہ ہوگا. تو میں جاتا نہیں تھا، باہر سن لیتا تھا میں کھڑے ہو کر، پھر اندر آتا تھا. یہ کئی بار میں نے کیا. اسی طرح بیان میں کوشش کرتا ہوں کہ جو کوئی بیان ہو رہا ہے تو واقعہ ہے یا حدیث پاک ہے بیان ہو رہی ہے تو وہ مکمل ہو جائے تو پھر میں اندر داخل ہوتا ہوں. یہ جو کھڑے ہو جاتے ہیں ذرا کہ ان کو قصوروار تو نہیں کہا جائے گا. جو میں نے عرض کیا کہ اگر یہ اپنے حسن زن کی بنا پر کھڑے ہوتے ہیں تو تعظیم کرتے ہیں کسی کی، تو جو جس کو یہ اہل قابل تعظیم سمجھتے ہیں ان کو سمجھ پڑتی ہے کہ کون قابل تعظیم ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا، سمجھے؟ تو اگر اس نیت سے تو مستحب کا ثواب یہ کما رہے ہیں. لیکن اب یہ کہ اس میں جو میں نے اس کے جو مسائل اس میں پیدا ہوتے دیکھیں، اس لیے میں منع کرتا ہوں. اور مجھے یہ کہنا بھی چاہیے، جو پسند کرے کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہوا کریں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو اب مجھے تو یہ پسند کرنا ہی نہیں چاہیے. لیکن میں نے بات کرتی کہ نفس ہے نا، یہ بڑا شرارتی ہے. نفس کو کوئی کسی کا احترام کیا جائے، تعظیم کی جائے تو یہ خوش ہوتا ہے، نفس پسند کرتا ہے. اور اگر کچھ لوگ کھڑے ہوئے کچھ بیٹھے ہوئے ہیں تو جو بیٹھے ہوئے نا ان کے بارے میں
اس کو وسوسے ڈالے گا شیطان کہ یہ تیرے سے سیٹ نہیں لگ رہا ہے، یہ کھڑے ہوگا نا یہ دیوانے ہیں، سمجھے؟ اب حالانکہ کوئی کھڑا ہوا ہوگا بھاگنے کے لیے، یہ دیوانہ ہے۔ تو بہرحال یہ کہ جب میں آؤں کم از کم میرے لیے تو آپ نہ کھڑے ہوں، اور جب بھی کوئی بیان ہو رہا ہو سنت و برا یا کوئی عالم دین قرآن حدیث کی بات کر رہے ہیں، اس وقت بھی بھلے آپ کہیں بھی ہوں نہ کھڑے ہوا کریں۔ کوئی دوسرا ایک عالم بیان فرما رہے ہیں، دوسرے عالم صاحب تشریف لاتے ہیں اور نعرے شروع ہو جاتے ہیں، اور تو یہ عالم صاحب جو بیان کر رہے ہیں ان کو بھی بڑی پریشانی ہوتی ہوگی کہ مضمون ادھورا، غلط فہمی، حلال حرام کیا بول رہے تھے، اب کوئی حلال سمجھے گا کوئی حرام سمجھے گا، یہ بھی خطائیں ہوتی ہوں گی اس میں۔ تو اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ ہر چیز کا موقع محل ہوتا ہے، موقع محل ہو تو بندہ کھڑا ہو، تعظیم کرے، احترام کرے، اور جب موقع محل نہ ہو تو پھر جب اس میں اس طرح کے سائیڈ ایفیکٹس جو میں نے عرض کیے وہ ہو تو پھر کھڑا ہونا یہ قرین مصلحت تو نہیں لگتا اس طرح کے مجامع میں خاص کر۔ اچھا، کچھ اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے تھے، اس کے باوجود ہاں یہ کتنے سمجھدار ہیں، یہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام ہیں، یہ آپ لوگوں سے فاسٹ ہیں، باہر سے جو آئے نا ان سے فاسٹ ہیں، یہ جلدی جلدی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، یا آگے بیٹھنے میں ان کو مزہ آتا ہے۔ کیا مزہ آتا ہے یہ خود آپ کو بتائیں گے، آپ پوچھیں گے تو سمجھے؟ تو وہ عشق دے چل رہی نمبر لے گئے، یہ ان کی اپنی دیوانگی ہے، یہ کھڑے نہیں ہوتے میرے لیے، یہ بیٹھے بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں، یا اگر کھڑے ہوں گے تو کوئی دھکا مار دے گا میری جگہ نہ چلی جائے، یہ بھی ہوتا ہوگا۔ اور میں چونکہ منع کرتا ہوں تو یہ اطاعت میرا اس نے سر اطاعت کرتے ہیں کہ منع کیا ہے تو بس خلاص اپنے کو کھڑا نہیں ہونا ہے۔ وہاں جی مشتاق جو واقعہ یاد ہے جو نا مجھے منہ سے نہ چوئے، تو وہ بس بول دیا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، یہ ماشاءاللہ یہ بیٹھتے ہیں، اور یہ ہمارے مدنی مذاکرے کے اور یہ میرے لگے بندے گاہک ہیں، یہ سب سے پہلے پہلی صف میں آنا، پہلی صف میں نمازیں پڑھتے ہوں گے، یہ جو جلدی آ جاتے ہیں، بات تو بولتے ہیں ہم زور سے آ جاتے ہیں، ہفتے کو سیٹرڈے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے نا عام طور پر سیٹرڈے کو، یہ کچھ ایسے کہ جو ظہر کی نماز میں آ جاتے ہیں تاکہ جگہ صحیح ملے، آگے ملے گریل کے پاس۔ تو چلو آپ اتنا تو قربانیاں نہ دیں، ان کی قربانیاں میں نے بھی نہیں کہا، مجھے بھی حیرت ہوئی جب یہ انکشافات ہوئے تو کہ ماشاءاللہ یہ اتنا عشق ہے ان کو، علم دین سیکھنے کو بھی ملتا ہے نا۔ تو بہرحال اب انشاءاللہ آئندہ جو دو چار دن اپنے پاس رہ گئے ہیں، پہلی صف میں یہ نہ کہ یہ آج ہیں، کل ہو سکتا ہے دوسرے ہوں گے، تو یہ ان کو بھی چاہیے کہ یہ بھی نہ کھڑے ہوں۔ میں جیسے میں جاتا بھی ہوں نا تو اپنے ساتھ یہ جو ہوتے ہیں نا ان کو میں ذہن بنایا ہے میں نے، ورنہ کیا پہلے میرے ساتھ یہ بھی کھڑے ہو کر چلتے تھے، تو میں بولا اس سے تو لوگ سمجھیں گے یہ ختم ہو گیا، یا یہ بھی اٹھ کے چلے جائیں گے۔ اب مجھے ضرورت پڑی اٹھنے کی، یا ویسے ہی مجھے جانا ہو گیا، ٹائم پورا ہو گیا، تب بھی سب اگر اٹھیں گے نا تو دوسروں کو بھی اٹھنے کا موقع ملے گا، ایک کو پیاس لگتی ہے دوسرے کو بھی پیاس لگتی ہے نفسیاتی طور پہ، تو اس لیے وہ موقع محل کے حساب سے